بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ یہ باتیں علم میں ہونی چاہیے، اگر علم میں نہیں ہوں گی نا انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ جو آدمی حرام کھاتا ہے، ہاں جی، یہ حرام کا اثر اس کے خون میں جاتا ہے، اس کی اولاد جو سے نا اس کے استغفر اللہ خدا معافی کا گندے کام اور حرامیوں والے کام زیادہ ہوتے ہیں۔ اس حرام سے بچو، سنتے نہیں؟ نبی کریم فرماتے ایک آدمی جنگل میں جائے اور اللہ کو پکارے اور اتنی زاری کرے، آپ نے فرمایا سر میں خاک ڈالے، یہ مٹی سر میں ڈالتا ہے، خدا سے زاری کر کے روتا ہے، دعا کرتا ہے۔ کہا انا یستجاب لہو، کہاں سے خدا اس کی دعا سنے گا؟ مطعمہ حرام، کھانا حرام کا کھاتا ہے، پینا حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، کھانا پینا کپڑے سب حرام کے ہیں یہ زندگیوں میں، کہاں سے خدا اس کی سنے گا بتاؤ؟ اگر وہ مال حرام کا حج کرتا ہے تو حج سے لبیک کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے آواز آتی لا لبیک حجوں کا مردود علیک، تیری کوئی لبیک نہیں ہے، تیرا حج تجھ پر مردود ہے۔ بتا اتنا مردود ہو کے مرنا اچھا؟ جو کسی زمین ہتھیائے گا، قبضہ کرے گا، آقا جی نے کیا 7 زمین 7 طبق تک خدا اس زمین کا توق اس کے گلے میں ڈالے گا۔ ایمان نہیں ہے مرنے پر، موت پر، آقا پر ایمان نہیں ہے اتنا عذاب اٹھا سکے دنیا میں؟ یہ کہ تم کبھی کہ خدا عذاب دے دے، ہسپتالوں میں ڈال دے، سارا مال تمہارا وہ ادھر ہی خرچ ہو جائے گا، یا ڈاکٹروں پر یا دوائیوں پر خرچ ہو جائے گا۔ ابھی ڈکیتی آ جائے پکڑ کے تم کو لے جائے والا، کیا کرو گے؟ ابھی تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کیا کرو گے؟ ان چیزوں کو نہیں سوچتے ہو؟ آقا جی کہ صبح ہو شام کی انتظار مت کرو شاید تم چل بسو، صبح ہو شام کی انتظار مت کرو۔ تو جو آدمی سوچے گا وہ دنیا کے پیچھے زیادہ لگے گا۔ تو آپ لوگوں کو ایسا کرنا چاہیے، مسلمان ہو کے کلمہ پڑھ کے نہ خدا پر ایمان، نہ آخرت پر ایمان، نہ نبی پر ایمان، اور قاتل مقتول ہو کے دنیا کے پیچھے مرتے ہو، یہ کتنا عذاب خدا نے تعالیٰ ہے۔ ایک دوسرے کی زمینوں پہ قبضے، 7 زمینوں تک خدا توق ڈالے گا، جتنی زمین اس نے لی ہے اس کے حساب سے 7 طبق تک خدا کے گلے میں ڈالے گا۔ یہ اچھی بات ہے، ان چیزوں پرہیز کریں، خدا سے معافی مانگے۔ اگر کوئی حرام حلال مال جمع کیا اس کو علیحدہ کریں، اس کو صدقے میں ڈالیں، اور اس میں ثواب کی امید مت رکھیں تم کو ثواب ملے گا، بلکہ نکال کے صدقے میں ڈالیں اور خاص دعا میں خدا کے عذاب سے بچائے۔ اگر وہ مال حرام کا تم نے بیچ میں رکھا نا وہ سب کو پلیت کر دے گا، تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی اور تمہاری عبادت میں بھی دل نہیں لگے گا۔ اگر سود وود کیے ماں کے زنا تک جاتا ہے یہ چیز، اور خدا جنگ کا اعلان کرتا ہے، ان چیزوں سے بھی بچیں۔ اگر ایسی چیزیں مال میں شامل کی اس کو نکالیں اور خدا کا خوف کریں۔ یہ خدا نے کوئی رحمت کی تمہاری طرف، خدا تعالیٰ اپنا کلام اور نبی کا کلام متوجہ کر رہا ہے اور خدا نے عذاب سے بچایا، یہ سلسلے کی برکت ہے۔ ورنہ خدا جانے تم کس عذاب میں مرتے اور تمہارے لیے خدا کون کون سی مصیبتیں کرتا، کیونکہ تم نے جان بوجھ کے ان چیزوں میں دخل دیا ہے کہ جاہل نہیں تھے۔ ایک جاہل آدمی غلطی اور ہے، لیکن جان بوجھ کے غلطی کرے بہت بڑی مصیبت ہے۔ تو خدا کا شکر کرو گے اگر نکل گئے ہو۔ اور دوسرا زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، یہ زکوٰۃ کا مسئلہ بڑی لوگوں میں عذاب خدا کا آیا ہوا ہے، یہ زکوٰۃ نہیں نکالتے، اور زکوٰۃ یہ ہے رکن ہے اسلام کا، اور آقا جی نے اس کے بارے میں سخت حدیثیں بیان کی ہیں، اس کے مفہوم ہے کہ سانپ بند کے ان پر یہ ناجائز مال جانتے ہیں سانپوں کی طرح ان کو چمٹیں گے، ان کے گردنوں میں لپٹیں گے۔ قرآن میں آتا ہے فتقوا بہا جباہہم، خدا داغ دے گا آگ کے ان کے ماتھوں پر، فتقوا بہا جباہہم و جنوبہم، ان کے پہلوؤں پہ خدا آگ کے داغ دے گا، اور خدا کہے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، اسی کو تم خزانہ بناتے اس کا مزہ چکھو۔ بتاؤ ایسی زکوٰۃ کا کیا فائدہ ہے؟ زکوٰۃ مال کی میل ہوتی ہے، زکوٰۃ جہاں سے نہ نکلے اس مال میں عذاب خدا کا آتا رہتا ہے۔ ایسے ظالم لوگ ہیں، اور بعض تمہارے بھائی ہیں ان کے زکوٰۃ نہیں نکالتے، ان کے بھائی عذابوں سے مرے ہیں، ہسپتالوں میں مرے ہیں، مردوں سے مرے ہیں، خدا نے ان کی مال میں شفا نہیں دی، ان کی دوا میں شفا دی، کہاں سے شفا آئے گی، دوا آئے گی؟ مر گئے زکوٰۃوں کے عذاب ان کے گلے میں، ان کے باپوں کے گلے میں، ایسے مرتے ہیں۔ تو خدا کا خوف کرنا، یہ زکوٰۃ کا بڑا سختی ہے۔ ابو بکر کے بعد بعض زکوٰۃ منع کی،
ابو بکر نے کہا میں ان سے جہاد کروں گا، ایک رکھی بھی زکوٰۃ انہوں نے روکی تو میں نہیں چھوڑوں گا، اور ان کو حروب المرتدین، ان کو مرتدین کہا گیا، اور ان کے ساتھ جہاد کیا ابو بکر نے۔ لیکن خدا کا خوف کرو، یہ کشتیں عام کرو، یہ لوگ زکوٰۃ ہی نکلے، کیا وہ بچت ہوگی؟ بچت کہاں ہوگی؟ خدا کا عذاب ہوگا۔ بچت سے سود سے ہوگی، سود سے اللہ تعالیٰ عذاب اتارتا ہے، ہاں جی، فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ صدقوں میں ثواب ہوتا ہے۔ آقا جی جو صدقہ تو نے کیا تو نے بڑھا لیا، وما تصدقت فابقیت، وہ تو نے باقی کیا، اور کہا موت کے وقت آقا جی کہتے ہیں اسے تو کہتا ہے یہ فلانے کا حصہ ہے، فلانے کا حصہ ہے۔ آقا جی کہ تو کہے نہ کہے، جنہوں نے مال تیرا ہضم کر وہ خود ہی لے کے چلے جائیں گے، تیرے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اور اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے آقا جی کہتے ہیں ایک لفظ اگر وہ صدقہ دے، کوئی پیچھے پہاڑ جتنا اس کے پیچھے خیرات کرے وہ برابر نہیں تھا۔ وہ تو دوسرے نے کیا، اپنے ہاتھ سے تو نہیں کیا نا۔ ایسے عذاب لوگوں پہ صدقے نہیں نکالتے جس سے مال بڑھتا ہے۔ رسول اللہ کہتے ہیں قسم کھاتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اور پھر اللہ کا یرب الصدقات، خدا صدقے کو اگاتا ہے، اس میں اضافہ کرتا ہے۔ ایسے ظالم لوگ ہیں، تو ان کے صدقے ایسے ہی نکلتے ہیں۔ پتہ ہے کیسے نکلتے ہیں؟ مرضوں میں نکلتے ہیں، ایکسیڈنٹ میں نکلتے ہیں، بری بیماریوں میں نکلتے ہیں، مقدموں میں نکلتے ہیں۔ ایسے ہی ذلیل ہو کے ان کا مال بھی جاتا ہے، ان کے پاس بھی کچھ نہیں رہتا، اور باقی لوگ پھر مقدمے زمینوں پہ کرتے ہیں، اس پہ کرتے ہیں، لڑ لڑ کے مرتے ہیں۔ تو خدا کا شکر کرو، خدا نے ہم کو تم کو ان عذابوں سے بچایا اور نبی کریم کے رستے میں لگا۔ خدا کرے آقا کی ہر بات آپ مانیں اور پھر ہم چلیں تاکہ ہم کو برکتیں اور رحمتیں نصیب ہوں۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔